बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान की जानिब से जो मौजूदा हालात हैं और असम्बलियों की तहलील का मामला है, परवेज़ इलाही के साथ जो तल्लुकात हैं उसका मामला है, और साथ ही जो इमरान खान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तल्लुकात हैं उसके ऊपर बड़ी आज तफसील से गुफ्तगू की गई है। और मैं आपको बताऊँगा कि इमरान खान ने कमर बाजवा के हवाले से दो तीन अहम चीज़ें कौम के साथ शेयर की हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम ओहदेदार को ओहदे से हटा दिया है, चूँकि वो वकालत कर रहा था चोरों की, और वो इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को नुकसान पहुँचा रहा था, और एक अहम ओहदेदार था, उनको ओहदे से हटाया गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान की जानिब से जो आज स्टेटमेंट दी गई है, और परवेज़ इलाही को असम्बलियों से मुतल्लिक जो स्टेटमेंट है वो भी उनकी जानिब से दी गई है, और उसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात हैं उसके ऊपर भी बात की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उनका ये कहना था कि दिसंबर में असम्बलियाँ हर हाल में तहलील होंगी, और दिसंबर से आगे असम्बलियों का मामला नहीं जाने वाला। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा ये कहा करते थे और ये दावा करते थे कि अगली बारी नून लीग की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट भी कोई नहीं लेगा, और तमाम लोग हर हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ होंगे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होंगे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो हमने फैसला किया है हम उसके ऊपर अमल करेंगे। इस हवाले से पार्टी में मुशावरत जारी है, जिसमें आइनी और कानूनी माहिरीन एक मुख्तलिफ नुकात को भी देख रहे हैं, और जो कानूनी नुकात हैं उनको हम देख कर और उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। उन्होंने कहा जैसे ही असम्बलियाँ तहलील होंगी तो 48 घंटे के बाद निगरान सेटअप आ जाएगा, जो फिर अगले इलेक्शन के हवाले से जो सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर काम करेंगे। और साथ उनका कहना है कि हम अगले इलेक्शन की तैयारी हमने शुरू कर दी है। साथ इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि परवेज़ इलाही का, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, और अब जो सालिक हुसैन ने जो बात की है, और जो उनकी मुलाकातों के हवाले से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसहाक डार की मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही के साथ। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ अफवाहें हैं जो गर्दिश कर रही हैं, और अफवाहें तब गर्दिश करती हैं जब आप उनको जगह देते हैं। जब आप कुछ इस तरह की बात करते हैं, आपका कुछ इस तरह का मामला होता है, तभी इस तरह की अफवाहें भी उठती हैं। तो क्योंकि डाउटफुल करैक्टर है चौधरी बरदरान का पहले दिन से, और उनकी जो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं वो हमेशा डिस्टर्ब करती हैं। जो भी उनका इत्तेहादी होता है वो उनको परेशान करते रहते हैं, ब्लैकमेल, हरासा करना। हरासा से मुराद कि वो उनको इस हद तक परेशान करते हैं कि हुकूमत गिराने के हवाले से, हुकूमत बनाने के हवाले से, वजारतें लेने के हवाले से, टिकटें लेने के हवाले से, उनका मुख्तलिफ तरह के जो तरीक़े वारदात होते हैं और वो करते रहते हैं। अब परवेज़ इलाही का ख्याल है कि असम्बलियाँ कुछ देर और चलनी चाहिए, और उसने इसका ज़िक्र भी किया कि कम से कम 3 माह मज़ीद असम्बलियाँ चलें और उसके बाद हम इन असम्बलियों को तोड़ें। लेकिन साथ परवेज़ इलाही ने यह भी वाज़ेह किया, और मोनिस इलाही ने भी ये वाज़ेह किया है कि फ़ाइनल जो फ़ैसला है वो इमरान खान का होगा, और इमरान खान जो भी फ़ैसला करेंगे हम उनके साथ होंगे। और इमरान खान ने कहा कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि दिसंबर के अंदर हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे, दिसंबर से आगे किसी भी सूरत आगे बढ़ने का हम नहीं सोचेंगे। अब चूँकि ये इमरान खान को ये लगता है कि अब आगे जो अबूरी सेटअप आएगा, अबूरी सेटअप भी मौजूदा जो वज़ीर आला होगा उन्होंने ही बनाना है, उसके ऊपर भी वर्किंग इमरान खान ने की है, और वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो और भले वो पंजाब हो। तो इंटरिम सेटअप जो आएगा वो भी इमरान खान की मर्ज़ी का बनेगा। जो निगरान सेटअप होगा खैबर पख्तूनख्वा में भी, जो निगरान सेटअप होगा वो इमरान खान की मर्ज़ी से बनेगा। तो ये भी टेंशन नहीं है कि अगर इन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर दी तो कौन हुकूमत करेगा, हुकूमत भी इन्हीं में से कोई करेगा। दूसरा इलेक्शन है, और क्योंकि 3 माह में इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कोई और चारा नहीं है, तो ये फिर सारी चीज़ें आगे चलेंगी। और चूँकि इमरान खान को ये लगता है कि मज़ीद डिले करना ये नुकसान देगा। कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा कहते थे कि अगली बार नून लीग आ रही है, और वो कहते थे कि और कोई पीटीआई का टिकट नहीं लेगा। हालात ऐसे हैं, ये खुद को गैर सियासी कहकर फिर सियासी बन जाते हैं। और इमरान खान ने दावा किया कि जनरल बाजवा अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनाने का कहते रहे, उनका बुज़दार को हटाने का मुतालबा बहुत अजीब था, जबकि एलडीए ने बताया था कि अलीम खान ने अरबों रुपए मालियत की अराज़ी पर कब्जे किए हुए हैं। और परवेज़ इलाही ने भी कहा था कि वो अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब के लिए वोट नहीं देंगे। इस वजह से फिर मसाइल थे, और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना भी पड़ा और फिर उसको आगे चलाना भी पड़ा।
جبکہ دوسری جانب نواز شریف کیونکہ بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ سلمان شہباز بھی پاکستان آ گئے ہیں، سلمان شہباز کے علاوہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف بھی مل گیا ہے، یہ ایسا ریلیف ہے جو نواز شریف بھی چاہیں گے کہ وہ ان کی پاکستان پہنچنے سے پہلے ان کو حفاظتی ضمانت مل جائے، حفاظتی ضمانت ملنے کے بعد وہ اپیل دائر کر دیں گے، اپیل میں ساتھ ہی وہ سرنڈر کریں گے اور پیش ہو جائیں گے، پیش ہونے کے بعد پھر آگے کارروائی چلے گی تو ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی، اور ضمانت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مریم نواز کے جو فیصلہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے رول آف کنسسٹنسی کے تحت ان کو بھی ریلیف مل جائے گا، اور نیا قانون چونکہ آ گیا ہے نیب ترمیم کا بھی ان کو فائدہ ہوگا، نیب ترمیم کا اپیلوں میں بھی فائدہ دیا جا رہا ہے، اس وجہ سے ان کو فائدہ ہوگا اور نواز شریف بری ہو جائیں گے۔ تو اب سلمان شہباز کا جو حفاظتی ضمانت ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس تھا جس میں عدالتیں سرخرو ہو گئیں اور عدالتوں نے حفاظتی ضمانت دے دی۔ اب وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور اب وہ بڑی سیاسی باتیں شروع کر دی ہیں۔ اصل میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی یہ الیکشن کمپین ہے اور انہوں نے بھی اب الیکشن کمپین کے لیے یہ ساری بات کرنی ہے۔ نواز شریف کی جانب سے لندن میں ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اور کہتے ہیں کہ برطانوی اخبار ڈیلی میل کی معافی پر کہتے ہیں کہ ہماری بے گناہی کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا۔ اگر ڈیلی میل کی ایک 3 الزامات میں سے ایک الزام کی حد تک تردید کرنا آپ کی معافی کا ثبوت ہے تو جو 2 الزام پہلے انہوں نے چھاپے تھے وہ پھر آپ کی گناہگاری کا ثبوت ہو گیا۔ اگر ڈیلی میل کی خبر آپ کی بے گناہی کا اتنا بڑا ثبوت ہے، کہتا ہے کہ عمران خان کی ماں پر شہزاد اکبر نے شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے، اس پر برطانیہ کے سب سے بڑے اخبار ڈیلی میل نے عدم ثبوت کی بنا پر معافی مانگ لی ہے۔ اللہ پاک نے شہباز شریف اور شریف خاندان کو سرخرو کیا ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ، کرپشن، کمیشن، کک بیکس، فنڈز اور آفس کے غلط استعمال کے شہباز شریف پر جھوٹے الزام لگائے گئے۔ ان الزامات کی نیشنل کرائم ایجنسی پہلے ہی تحقیقات کر کے شہباز شریف کو کلین چٹ دے چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈیلی میل کی معافی کے بعد عمران خان، ان کی پارٹی اور شہزاد اکبر کو اپنا سر شرم سے جھکا لینا چاہیے، یہ لوگ ملک کے باہر ملک کی بدنامی کا باعث بنے۔ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں نہ نون لیگ کی حکومت ہے، نہ تحریک انصاف کی، اور نہ ہی کسی اور سیاسی جماعت کی، یہ ایک آزاد جمہوری ملک ہے، عوام کی حکمرانی ہے۔ وہ ملک یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک کے اخبار نے معافی مانگی ہے، کسی کی معصومیت اور بے گناہی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اتنے بے گناہ تھے تو آپ پھر عدالت کا ورڈکٹ آنے دیتے، آپ عدالت کے انتظار کر لیتے۔ آپ نے جو آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کر کے وہ یہ سارا کچھ کروایا ہے اور نیب نے جا کے ان کو بیان حلفی دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس ایشو پر کوئی تحقیق نہیں کر رہے، اور یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا۔ منی لانڈرنگ کا جو ان کے اوپر الزام لگا تھا وہ درست تھا، اس وجہ سے یہ منی لانڈرنگ کے الزام کی طرف نہیں گئے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے ہمارے اوپر 3 الزامات لگائے تھے، اگر 2 الزامات سچے ثابت ہو جائیں اور ایک جھوٹا ہو جائے تو اس کی حد تک آپ کو جرمانہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ نیب اس پر انکوائری کر رہا ہے، جو آپ نے برطانیہ سے زلزلہ زدگان کے لیے پیسے آئے ہیں تو وہ آپ نے ہڑپ کی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، اس برطانوی پیسے کے حوالے سے الگ سے کوئی انکوائری کر رہا ہے نیب۔ تو یہ جو بات ہے اس پر نیب نے جا کے کہا ہم نے تو کوئی انکوائری نہیں کی، اس وجہ سے آپ اس بات کی حد تک پھنس جائیں گے، تو آپ اس معاملے پر ہمارے ساتھ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں۔ اگر آپ اتنی صادق اور امین تھے تو پھر کرنے دیتے عدالتوں کو فیصلے، پھر عدالتیں فیصلے کرتی اور عدالتیں پھر قانون کے مطابق قوم کو دکھاتی کہ ہاں جی یہ صادق اور امین ہے۔ چونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی جو بڑی کرپشن ہے، جو آپ نے زلزلہ زدگان کے کروڑوں پاؤنڈز ہڑپ کیے ہیں، وہ اس کا ثبوت آ جائے گا، اور وہ ڈیوڈ روز نے کھل کر یہ بات کی، ڈیلی میل کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ساری چیز ہے یہ اب نہیں چلنے والی، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک پوائنٹ تھا ان کے خلاف 3 الزامات تھے، وہ صرف ایک الزام کی حد تک ان کا جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اور یہ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ عدالتوں کے باہر سیٹلمنٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ عدالتوں میں کیس لڑ کے کیس جیتتے ہیں، نہ کہ وہ کیس مینج کر کے کیس جیتتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو وہاں پہ شرمندگی ہونی تھی اور اب ان کی جانب سے یہ سارا تماشا کیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب میاں وحید الرحمان، پاکستان تحریک انصاف کے آفس آف انٹرنیشنل چیپٹر، جس کو او آئی سی بھی پاکستان تحریک انصاف اس کو او آئی سی کہتی ہے، اس کے ڈپٹی سیکرٹری کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ میاں وحید الرحمان یہ پی ٹی آئی لندن کے صدر کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں، اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ لندن میں جو پاکستان تحریک انصاف کے عہدے داران ہیں ان میں سے کچھ، ایک سارے نہیں،
چند ایک کے بارے میں یہ بھی الزام ہے کہ وہ شریف خاندان کے ساتھ صبح و شام ایون فیلڈ میں ان کی حاضریاں ہوتی ہیں اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں اور ہماری لڑائی پاکستان میں آپ کے خلاف ہے، یہاں نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس میں کیونکہ خوشامدی ٹولہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب میاں وحید الرحمان جیسا بندہ جب عمران خان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ شریف خاندان کے خلاف کارروائی ہو اور شریف خاندان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو اور وہ ان کے منی لانڈرنگ کیس کی وکالت شروع کر دے، جیسے مثال ہے کہ بابر اعوان صاحب، اگر کوئی اور وکیل ہو جو پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہو یا پاکستان تحریک انصاف کو وہ لائک کرتا ہو یا پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتا ہو، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کا عہدیدار نہ ہو، تو اس کے پاس حق ہے وہ بھلے جس کا کیس لڑے، کہ جس کا کیس لے کے چلے۔ لیکن جب آپ عہدیدار ہیں تو پھر آپ اپنے بیانیے سے نہیں ہٹ کے جا سکتے، بھلے آپ کا پروفیشن کوئی بھی ہو۔ یہی کام ہوا کہ وہ اتنے بڑے عہدے پر تھے لیکن وہ ڈیلی میل کے کیس میں شہباز شریف کے داماد علی عمران یوسف کے وکیل تھے، اور اس حد تک بھی پاکستان تحریک انصاف نے برداشت کیا کہ چلیں وہ وکیل ہیں، عدالت میں اپنی وکالت کرتے ہیں، جو بھی ہے چلتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ سارا معاملہ آیا اور ان کی جانب سے یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ قوم کے سامنے آئیں کہ ڈیلی میل کی میں وہ وکالت کریں شریف خاندان کی، تو وہ میڈیا پر آ کر بھی انہوں نے شریف خاندان کی وکالت شروع کر دی اور شریف خاندان کو کا جو ایک جھوٹا بیانیہ ہے اس کو پروموٹ کرنے کو شروع کر دیا بطور وکیل علی عمران۔ تو اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے کہا کہ ایسا نہیں چلے گا کہ آپ ایک تو ہمارے بیانیے کے خلاف میڈیا پر آ کر ہمارے سب سے بڑے جو پاکستان مخالف جو ایک مافیا ہے اس کا آپ بیانیہ پروموٹ کرنا شروع کر دیں یا ان کی آپ وکالت میڈیا پر شروع کر دیں، تو پھر آپ کو معافی نہیں دی جا سکتی، آپ عہدے پر نہیں رہ سکتے، اور ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو اگر نرمی برتی جاتی ہے تو پھر جماعتوں کے بیانیے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔